جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہے، اگر یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھو تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی پرانی سوچ نہیں، قرآن نے اسے حقیقت کہا ہے۔ نبی کریم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا اور تاریخ گواہ ہے کہ جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلاک کر رکھا ہے، خاص طور پر عورت، کیونکہ عورت کا دل، اس کی روح، اس کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں اور اسی نرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس میں یہ 4 علامات نمایاں ہوتی ہے۔ پہلی علامت، گھر اور رشتوں سے بیزاری۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اس کی زندگی سب سے پہلے اسی کے اپنے گھر سے بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی سکون دیتا تھا اچانک قید خانہ لگنے لگتا ہے، شوہر کی بات زہر لگنے لگتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، ساس نند، جن رشتوں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا انہی سے بلا وجہ نفرت اور شدید چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ نفرت کسی واضح وجہ کے بغیر ہوتی ہے، بس دل کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ دوسری علامت، عجیب و غریب خواب اور خوف۔ جادو زدہ عورت اکثر اپنے سونے کے وقت اجاگتے لمحوں میں ایسے عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے جو معمول سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے گرد گھوم رہا ہو، کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اس پر قابو پا رہی ہو۔ یہ کیفیت صرف رات کو نہیں بلکہ دن کے وقت بھی اثر ڈالتی ہے، انسان خود کو بے اختیار محسوس کرتا ہے۔ تیسری علامت، شدید گھبراہٹ اور بے چینی۔ جس عورت پر جادو ہو اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے شدید گھبراہٹ، خوف اور بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ کچھ خطرہ قریب ہے، حالانکہ باہر سب معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ گھبراہٹ اتنی مستقل ہو جاتی ہے کہ عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوف محسوس کرنے لگتی ہے۔ چوتھی علامت، عبادت سے بیزاری۔ یہ چوتھی علامت سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ عورت کے روحانی تعلق کو متاثر کرتی ہے۔ اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، نماز جو پہلے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ لگنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت جو دل کو راحت دیتی تھی اب کانوں میں بھاری اور دل میں بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت عورت کے ایمان اور روحانی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ علاج اور بچاؤ کا طریقہ، سب سے پہلے صبر اور دعا سے کام لیں، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں، قرآن کی مخصوص آیات، سورت الفلق، سورت الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کریں، اپنے جسم، کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں، خوف میں نہ رہیں لیکن خبردار رہیں، اگر ضرورت ہو تو کسی معتبر اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج کر سکے۔